پولس کی خدمت کے ساتھ جہاں لوگوں میں امید، خوشی اور شفا پھیل رہی تھی، وہیں اس کے ارد گرد جمع ہونے والے لوگ اپنی ٹوٹی ہوئی کہانیاں لے کر آتے اور اس کی دعا سے سکون اور نئی زندگی پاتے۔ کچھ لوگ خوشی سے بھرے ہوئے اس کے پیغام کو قبول کر رہے تھے، مگر دوسری طرف کچھ مذہبی رہنما خاموشی سے دور کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر غصہ اور بے چینی صاف ظاہر تھی، اور وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ شخص لوگوں کے دل بدل رہا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی سرگوشیاں سازش میں بدل گئیں، اور ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ پولس کو کسی بھی قیمت پر روکا جائے۔ شہر کا ماحول بدلنے لگا، لوگ بحث کرنے لگے، کچھ اس کے حق میں تھے اور کچھ سخت مخالفت میں، اور یوں ایک خاموش ہلچل نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس سب کے درمیان پولس لوگوں کے سامنے کھڑا سچائی کا پیغام دیتا رہا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا اور اس کی آواز میں یقین، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ راستہ آسان نہیں مگر سچا ہے۔ مگر خطرہ اب پہلے سے زیادہ قریب آ چکا تھا۔ کچھ لوگ غصے میں اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اور حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں ایک خاموش منصوبہ تیار ہو رہا تھا۔ شہر کی دیواروں کے سائے میں ایک ٹوکری لٹک رہی تھی، جیسے کوئی خفیہ راستہ کھلنے والا ہو۔ یہ صرف ایک انسان کی کہانی نہیں تھی، بلکہ سچائی اور مخالفت کی جنگ تھی، اور پولس جانتا تھا کہ اب اس کی زندگی ایک نئے امتحان میں داخل ہونے والی ہے۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی ختم نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہونے والی تھی، جہاں اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، روشنی اپنا راستہ ضرور بنا لیتی ہے۔